بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اعوذ فرجهم. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار کی حمد و ثنا سے آغاز کرتے ہیں، اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اس رب کی حمد و ثنا کے ساتھ کہ جس نے ہمیں قدم قدم پہ اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ ہم اس کی گنتی، ہم گننے والا اس کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اور یہ نعمتیں جس میں سے بے شمار نعمتیں آپ دیکھیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بن مانگے نصیب ہوئی ہیں۔ بہت ساری چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے اگر ہم اپنی آنکھ کو بند کر کے یہ سوچیں کہ ہمارے ارد گرد جو نعمتیں ہیں اس میں سے کئی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ایسی ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنے پروردگار سے مانگی بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں کی ہیں، پھر بھی چونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کہ ہمیں جو ہے وہ کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم کس کس نعمت کے سہارے زیادہ کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں، وہ ساری نعمتیں اس نے ہمیں مہیا کی۔ اور جسمانی اور مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس کریم پروردگار نے ہماری اسپرچول، ہماری روحانی نشو و نما کے لیے، اس ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس کا پروردگار نے خوب انتظام کیا۔ اس کو پتہ تھا کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ بننے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو اس نے اس حساب سے بھی ہمیں روحانی معنوی نعمتوں سے بھی جو ہے وہ مالا مال کیا۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا آج ذکر کریں گے، بہترین نعمت قرآن مجید۔ ہم نے کبھی قرآن مجید کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن میں پروردگار نے پوری زندگی کے جب سے انسان بلکہ پیدائش سے پہلے کا جو انسان ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک کا جو بھی انسانی معاملات ہیں، جو بھی انسان کی ریکوائرمنٹس ہیں، پورا سلیبس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے تیار کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں اگر کوئی مشینری ہے، کوئی موبائل ہے، کوئی بھی چھوٹی سی چیز اگر ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، پانی چلا جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، ایسے کرو گے تو یہ خراب ہو جائے گا، اوور چارجنگ ہو جائے گی تو ایسا ہوگا، چارجنگ نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا، آتی ہے نا ساری ہدایات۔ بس پروردگار چونکہ ہمارا خالق ہے، انسان کو پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، اس نے اس کتاب میں، اس کلام میں ہر چیز لکھ دی ہے، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، دیکھو اس طرح کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تکبر نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، حسد نہ کرو، چوری نہ کرو، لوگوں سے اچھے سے بھی یعنی ہر چیز جو انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے اور آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، ہر چیز کا ذکر
اس نعمت میں کر دیا، تو ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پورا کوڈ آف لائف ہمارا جو ہے وہ اس کلام پاک میں، اس قرآن مجید میں ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل قرآن ترتیلا، کہ جس کا ترجمہ ہے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز یعنی کہ ترتیل سے پڑھو۔ یعنی قرآن کا یہ حق ہے، پروردگار نے ہمیں قرآن کے اندر یہ قرآن کا حق بتا دیا کہ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو آرام آرام سے اچھی آواز میں، اگر آپ کسی اپنے بڑے سے بات کرتے ہیں، یا کیونکہ دیکھیں قرآن کیا ہے، پروردگار نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ مجھ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ جب انسان خدا سے بات کرنا چاہے، دیکھیں یہ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنے کا ارادہ کرے تو اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ حدیث میں ہے۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ خدا سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کس سے بات کر رہے ہو؟ جو کریٹر آف دا ورلڈ ہے، سب سے موسٹ پاورفل طاقت، سب سے زیادہ پاورفل، اس دنیا کو ہم سب کو بنانے والا، چلانے والا، اور ہم سب کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیں، کس طرح سے اس سے بات کرنی چاہیے، آرام سے، اچھے لہجے میں، دھیمے سے، جس پروننسیشن جب ہم اپنے اسکول کا سلیبس پڑھتے ہیں انگلش میں، اردو میں، جب ہم پوئمس پڑھتے ہیں، ہمارے ٹیچرز ہمیں بولتے ہیں نا کہ لفظ کو اس کی صحیح پروننسیشن کے ساتھ، اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ جسے ہمیں اس کے صحیح ترتیل سے، ٹھہر ٹھہر کے لہن میں، کہ جیسے واقعی ہم خدا سے بات کر رہے ہوں، یہ ہمیں پروردگار نے خود سکھایا۔ کہ اب کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قاری صاحب آئیں قرآن پڑھانے کے لیے، یا قرآن ٹیچر آئیے، یا گھر میں ہم کسی بڑے کے پاس قرآن پڑھتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں دیتے، جلدی جلدی قرآن پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ تو جب بھی شیطان آپ کے اوپر ہی حملہ کریں تو اپنے آپ کو سورہ مزمل کی یہ آیت یاد دلائیں کہ پروردگار خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، اچھے لہن میں، اچھے طریقے سے، ٹھہر ٹھہر کر، صحیح ادائیگی کے ساتھ مجھ سے باتیں کرو۔ کتنا محبت کرتا ہے ہمارا رب ہم سے، آرام سے، اچھے لہجے میں ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں۔ قرآن کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قطر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 موسٹ امپورٹنٹ تھنگز، ایسڈز، پرلز، جو رسول اللہ نے خود اناؤنس کیا تھا کہ میں یہ 2 ایسڈز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں ایسڈز کو فالو کیا، ان کی پیروی کی، تو پھر تم قیامت تک جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ تمہاری گائیڈنس ہے۔ اور ان 2 چیزوں میں کیا کیا تھا؟ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ تو قرآن اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پروفٹ محمد اس دنیا سے جاتے جاتے مجھے اور آپ کو کوڈ آف لائف بتا کر گئے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ٹیچر کہیں جا رہا ہوتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ایگزامز میں کیا کریں گے، ہمیں کون بتائے گا کہ کیسے فارمولا اپلائی کرنا ہے، اور اگر وہ ہمیں کوئی کی نوٹ دے دے کہ بس یہ والے نوٹس ہیں، اس کو پڑھ لو تو سب کچھ کلیئر ہے، کتنا خوش ہو جاتے ہیں ہم کہ ہمارے ٹیچر نے تو ہم کو ایسے نوٹس دے دیے ہیں کہ بس یہ پڑھ لیں گے نا تو ایگزامز آرام سے کلیئر کر لیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کی نوٹس دے کر گئے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو، ائمہ طاہرین سے سیکھو کہ اس کو کیسے فالو کرنا ہے۔ بس اگر یہ کام کر لیے تو پھر تم سکسیزفل ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن افضل ترین ذکر ہے، اس کے ذریعے سینے کشادہ ہوتے ہیں، امام علی فرماتے ہیں دل روشن ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، حدیث میں ہے کہ جب دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے نا، جب زنگ آپ کو پتہ ہے نا کسی بھی چیز کی جب پالش خراب ہونے لگتی ہے تو اس کو دوبارہ اگر پالش کرائی جائے تو وہ چمک جاتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ اگر جو ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جب دلوں میں زنگ لگنے لگتا ہے نا، جب دلوں کی پالش خراب ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کمزور ہونے لگتا ہے، تو دلوں کو چمکانے کا طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے
جب آپ بچے قرآن پڑھتے ہیں، جب قاری صاحب کے پاس، ممی کے پاس، یا گھر میں جب روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا کیا مقام ہوتا ہے. جب ہم زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف اگر ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں سٹارز کیسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں نا سٹارز آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے. تو جس گھر میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والے، آسمان میں تو دیکھیے کتنی کیسی مخلوق رہتی ہے، ملائکہ، فرشتے. تو آسمان والے جب اوپر سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں بھی نیچے سٹارز نظر آتے ہیں. اب زمین پر تو سٹارز نہیں ہیں، کیا نظر آتا ہے انہیں وہ گھر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکیں جیسے ستارہ چمکتا ہے تو ہمیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرنا چاہیے. جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے بچپن ہی سے حکمت عطا ہوتی ہے. یہ بھی حدیث کے جملے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے سارے بچے چھوٹی عمر سے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بلوغت سے پہلے اکثر بچے قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن قرآن ختم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن تو پڑھ لیا ہم نے ایک دفعہ، ہمارا قرآن ختم ہو گیا. نہیں، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ہے، پوری زندگی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ بس قرآن پڑھنا سیکھ لیا اب قرآن کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ ختم کر لیا، 2 دفعہ ختم کر لیا. نہیں، قرآن کی ہر روز تلاوت کرنی ہے، باادب ہو کے تلاوت کرنی ہے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اصفہان کے ایک عالم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حج پہ گئے اور اس دوران کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے جو ہے وہ جب اس کو دفن کر دیا اور پھر ایصال ثواب کے لیے بیٹھے اور قرآن پڑھنے کے لیے ایک قاری کو بلایا. اب جب سارے لوگ بیٹھ گئے لیکن قاری نے قرآن کی تلاوت شروع ہی نہیں کی تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں تلاوت شروع نہیں کی، آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے بلایا ہے، آپ تلاوت شروع کریں. تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ قاری نے کہا کہ نہیں، یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور جب تک یہ لوگ خاموش نہیں ہو جاتے، یہ قرآن کا مان ہے، قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو توجہ سے سنا جائے. تو جب تک سارے لوگ خاموش نہیں ہوئے ان قاری صاحب نے تلاوت قرآن شروع نہیں کری، بلکہ جب لوگ خاموش ہو گئے پھر بھی شروع نہیں کی تو لوگوں نے پوچھا اب کیا بات ہے. انہوں نے کہا اب بھی کچھ افراد بہت ہی نان سیریس وے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا باہر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے یا توجہ نہیں ہے. بہرحال سارے لوگ متوجہ ہوئے، تلاوت قرآن کی محفل شروع ہوئی اور اس قاری نے صرف ایک آیت کی تلاوت کی. وہ کون سی آیت تھی؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204، جس کا ترجمہ ہے جب قرآن کی تلاوت کی جائے اسے کان لگا کر سنو اور خاموشی اختیار کرو. تو جہاں بھی تلاوت قرآن ہو رہی ہو، یہ خود قرآن نے ہمیں کمانڈ کیا ہے، خود قرآن نے ہمیں یہ اصول سکھایا ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو اس کو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سننا ہے، خاموشی سے سننا ہے. یہاں پر ہم ایک فقہی مسئلہ بھی قرآن کے بارے میں بتاتے چلے، آپ سب کو معلوم ہوگا لیکن صرف متوجہ کرنے کے لیے کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں اس سے پہلے وضو کر لیں تاکہ جب آپ کا ہاتھ قرآن کے الفاظ کو چھوئے تو باوضو ہوں آپ. بہرحال قرآن مجید کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی تلاوت سے ہرگز ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب قیامت کے دن کوئی انسان پریشان ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کمی ہوگی، وہ پریشان ہوگا، تو کہا حدیث میں ہے کہ قرآن کی جو مختلف صورتیں ہیں نا، آپ کو بہت ساری صورتیں یاد بھی ہوں گی، سورہ توحید، سورہ کوثر، سورہ الحمد، سورہ قدر، سورہ فیل، وہ 114 صورتیں ہیں. تو جو قرآن کی صورتیں ہیں یہ اس وقت اس شخص کے سامنے آئیں گی اور کہیں گی کہ اگر تم نے ہماری تلاوت کی ہوتی دنیا میں تو آج ہم تمہارا بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے. اسی طرح سے خود قرآن میں سورہ فرقان میں ہے کہ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے اپنی امت کے ان افراد کی
کہ جو قرآن کا دامن چھوڑ دیے ہیں، جو صرف قرآن کو اپنے گھر میں ایک اونچی جگہ پہ اچھے سے کپڑے میں ریپ کر کے رکھ دیے ہیں، جو صرف شادی کے ٹائم پہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں، یا مثلاً بس صرف قرآن کو جو ہے وہ ایسی جگہوں کے لیے انہوں نے مخیّص کر دیا ہے کہ اس کو جزدان میں اچھے سے ریپ کر کے رکھ دیں، اور ماہ رمضان میں کبھی نکالا تو نکالا ورنہ پورا سال ویسے ہی قرآن پڑھا رہا، تو رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے پروردگار، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے دوری اختیار کی۔ اور آپ دیکھیں قرآن کے معجزے، قرآن کی طاقت، وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا کہ سید مرتضیٰ جنہیں علم الہدا کہا جاتا ہے، ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو ان کے پاس پڑھنے آتا تھا، اور جب وہ اسٹوڈنٹ ایسی جگہ پہ رہتا تھا بغداد میں کہ اس کو علم الہدا کے مدرسے میں آنے کے لیے ایک دریائے دجلہ کی جو وہ تھی وہ کراس کرنی پڑتی تھی۔ اب اس زمانے میں یہ سسٹم تھا کہ دریا کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹیمپرری پل لگایا جاتا تھا، جس کو کراس کر کے لوگ اس طرف والے اس طرف اور اس طرف والے لوگ اس طرف آتے تھے۔ وہ اسٹوڈنٹ بھی اسی طرح سے اس پل کو کراس کر کے آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کلاس میں آنے سے اکثر دیر ہو جاتی تھی۔ وہ پل لگتا تھا، کبھی ٹائمنگز آؤٹ ہو جاتے تھے، کبھی رش ہوتا تھا۔ بہرحال سید مرتضیٰ نے جب اس کی یہ پرابلم سنی تو اس کو ایک سلپ پہ کچھ لکھ کے دیا اور بولے کہ اس پرچی کو تم اپنے جیب میں رکھنا، جب یہ پرچی تمہارے جیب میں ہوگی تو پھر تم کو اس پل کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم جب پانی میں چلو گے تو تم کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور پانی میں تمہارے لیے راستہ بن جائے گا اور تم جو ہے وہ اس طرف آرام سے پہنچ جاؤ گے۔ بہرحال وہ اسٹوڈنٹ بہت خوش ہوا کہ میرے ٹیچر نے مجھے کتنی اچھی چیز دی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ وہ اس پرچی کو جیب میں رکھ کے دریا کراس کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ چلو دیکھوں تو صحیح کہ اس پرچی میں ایسا کیا لکھا ہے کہ جس میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے۔ جب اس نے پرچی کھول کے دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں خیال آیا، او بس صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اتنی سی بات۔ جیسے ہی اس کے دل میں، اس کے ذہن میں بسم اللہ کی عظمت کم ہوئی، اس نے بسم اللہ کو تھوڑا سا کم امپورٹنٹ سمجھا، اونلی بسم اللہ۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے جب وہ دریا پہ چلنے لگا تو وہ نہیں چل پایا، کیونکہ اس نے اس کی عظمت کو گھٹا دیا، تو اس سے وہ پاور چھن گئی۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اس کی انگلی کٹ گئی تھی اور بہت تکلیف میں تھا۔ مولا علی نے اس کی انگلی کو اس جگہ پہ جوڑا اور کچھ پڑھا، انگلی جڑ گئی۔ جب بعد میں اس نے پوچھا کہ مولا آپ نے کیا میری انگلی پہ پڑھا، ایسا میریکل ہوا کہ میری انگلی جڑ گئی، میری تکلیف ختم ہو گئی؟ تو مولا نے بتایا کہ میں نے سورہ حمد پڑھی جو ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس نے کہا اچھا، صرف فقط سورہ حمد پڑھی؟ جیسے ہی سورہ حمد کو فقط کہا، اس کی اہمیت کو کم جانا، اس کی وہ جو تکلیف تھی وہ دوبارہ اس کے جسم میں محسوس ہونے لگی، اور وہ انگلی جو کٹی ہوئی تھی وہ دوبارہ اپنے مقام سے ویسے ہی کٹ گئی۔ تو قرآن کی عظمت کو پہچانتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سورہ ہی صحیح مگر بہت بافضیلت اور اس کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہارون الرشید کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ اس کی بیوی زبیدہ، اس کو بہت قرآن کی عاشقہ تھی، اور اب اس کے پاس ایک بہت ہی قیمتی قرآن تھا کہ جس میں سچے ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، اور بہت قیمتی قرآن تھا جس کو وہ پڑھا کرتی تھی۔ اور جب وہ ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بہت زیادہ محبت کرتی تھی قرآن سے، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تو وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھنے لگی جس کا ترجمہ تھا کہ تم نیکوکاروں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو اس نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی فیوریٹ چیز، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ تو پھر اس نے سوچا کہ مجھے تو یہ قرآن، کہ یہ والا قرآن جو ہے وہ سب سے بیسٹ، سب سے فیوریٹ میری چیز ہے۔ تو پھر اس نے فوراً جو ہے وہ کسی جوہری کو بلایا اور اس میں جتنے بھی قیمتی ہیرے موتی جواہرات لگے ہوئے تھے وہ بلا کر اس کو بیچ دیا، اور ان کو فروخت کر کے جو پیسے آئے اس سے حجاز کے ایک صحرا میں جو ہے وہ وہاں کے جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا، ایک نہر کھدوائی، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس نہر کے آثار پائے جاتے ہیں جو اسی یعنی کہ اسی کے نام سے منسوب ہے، جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں۔
اور وہ اسی طرح سے پھر محبت قرآن میں آگے بڑھتی رہیں اور مزید ہر روز اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرتی رہیں اور قرآن میں سے جو پڑھتی جاتی تھی اس کو فالو کرتی رہیں۔ اور ایام وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کون کربلا والے؟ کہ جنہوں نے قرآن کو سب سے بہترین طریقے سے فالو کیا۔ اگر دنیا میں قرآن کی تعلیمات پہ کسی نے سب سے بیسٹ طریقے سے فالو کیا ہے تو وہ محمد اور آل محمد ہے۔ مصائب کے باب میں آج ہم ذکر کریں گے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب علی اکبر کا۔ چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا میں کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، بتائیے کہ کیا طریقہ اختیار کروں، تو چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ ایسا کرنا کہ قبر حسین پہ جانے سے پہلے قبر علی اکبر پہ اپنے رخسار کو رکھ دینا، کیونکہ جب علی اکبر میدان میں گرے تھے امام حسین کو انہوں نے آواز دی تھی، اور حسین علیہ السلام جب علی اکبر کے جنازے تک پہنچے تھے تو انہوں نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر کئی بار رکھا۔ علی اکبر بابا کو تنہا چھوڑ گئے۔ علی اکبر فکر مت کرو، بس حوض کوثر تم سے بہت قریب ہے، علی اکبر تمہارا بابا تمہارے پیچھے آ ہی رہا ہے۔ بس مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر عاشور کے دن میدان کی طرف چلے، گھوڑے کو ایڑ دیتے ہوئے تیزی سے میدان کی جانب بڑھے، محسوس کیا کہ علی اکبر نے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے قدموں سے علی اکبر کے پیچھے کوئی آ رہا تھا۔ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امام حسین تھے۔ علی اکبر بولے، بابا میں آپ کو تو خدا حافظ کر چکا تھا، آپ کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، علی اکبر تم میرے جوان بیٹے ہو، جوان بیٹے کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا، اگر تمہارا تم جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا۔ علی اکبر تم نہیں جا رہے، حسین کا کلیجہ جا رہا ہے۔ بہرحال تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر نے میدان میں بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور جب جنگ کرتے کرتے تھک گئے، چاروں طرف سے لعینوں نے علی اکبر کے اوپر تیر و تلوار برسانا شروع کیے۔ علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی، علیکم منی السلام، بابا میرا آخری سلام، بس یہ سلام سننا تھا۔ امام حسین میدان کی طرف دوڑے، لیکن اس طرح دوڑے جیسے حسین کو کچھ نظر نہیں آتا ہو۔ حسین بار بار گرتے تھے، بار بار اپنے آپ کو سنبھال کے اٹھتے تھے اور میدان کی طرف جاتے تھے۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے جاتے تھے علی اکبر مجھے آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں، حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آخرکار امام حسین لاشے پر پہنچے، بیٹا بابا آ گیا، آنکھیں کھولو، علی اکبر آنکھیں کھولو، جواب نہیں آیا۔ بیٹا تمہیں دادی فاطمہ کا واسطہ، تمہارا بابا آیا ہے، آنکھیں کھولو۔ پوچھا کیا بات ہے علی اکبر؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی میرے جگر تک پہنچ گئی ہے۔ امام حسین نے ابا کے ذریعے خون کو پہنچا۔ بیٹا میں نکال دیتا ہوں، بس یہ وہ موقع تھا کہ جب رسول خدا بھی دیکھ رہے تھے، علی مرتضیٰ بھی دیکھ رہے تھے، فاطمہ زہرا بھی دیکھ رہی تھی۔ حسین اپنے بیٹے کے سینے سے انی نکالتے ہیں، علی نے فاطمہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا ہوگا۔ بس ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یا علی کہا اور نیزے کی انی کو سینے سے نکالا۔ نیزے کی انی کا نکلنا تھا کہ خون کا فوارہ، ہوا اکبرا، ہوا اکبرا، ہوا اکبرا۔ وہاں تکتی ہے سغرا ہے اکبر کیوں نہیں آئے، راہ تکتی ہے سغرا ہے اکبر کیوں نہیں آئے۔
کیوں نہیں آئے، راہ تکتی ہے صغرا ہے اکبر کیوں نہیں آئے، انگلی پکڑ کے آپ کی چلنا یاد جب آتا ہے، کیسے بتاؤں بھیا کلی جاؤں کو آتا ہے، گزرا ہوا ہر ایک لمحہ، گزرا ہوا ہر ایک لمحہ تیری بہنا کو تڑپائے، راہ تکتی ہے صغرا ہے اکبر کیوں نہیں آئے، راہ تکتی ہے صغرا ہے اکبر کیوں نہیں آئے، میں نے سنا ہے غریب بلا ایک تختہ صحرا ہے، حال مجھے اصغر کا سناؤ اصغر کیسا ہے، تصویر علی اصغر کی، تصویر علی اصغر کی آنکھوں میں ہوں میں بسائے، راہ تکتی ہے صغرا ہے اکبر کیوں نہیں آئے، راہ تکتی ہے صغرا ہے اکبر کیوں نہیں آئے،